اللہ الرحمن الرحیم۔ یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، یہ زمین آپ کی آسماں آپ کا، اللہ اللہ زباں پر یہ کیا آ گیا، اللہ اللہ زباں پر یہ کیا آ گیا، کعبہ عشق ہے آستاں آپ کا، اور عاصیوں کے لیے جز ندامت ہے کیا، عاصیوں کے لیے جز ندامت ہے کیا، آسرا ہے شفیع زماں آپ کا، آسرا ہے شفیع زماں آپ کا، اور اس کو رہتی ہے ہر دم مدینے کی دھن، اس کو رہتی ہے ہر دم مدینے کی دھن، یہ جو بہزاد ہے نعت خواں آپ کا، یہ جو بہزاد ہے نعت خواں آپ کا، تو دکھا بہزاد کو ہر سال طیبہ، یہی پیہم دعا ہے، اور میں ہوں در خیر الورا ہے، اور میں ہوں میرے غم کی دوا ہے، اور میں ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عشق کے رنگ میں آپ کا میزبان سید سلمان گل ایک اور رنگ کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہے۔ شخصیت سے آپ آشنا ہو چکے ہیں، اور میں نے جو تحت اللفظ میں اشعار پڑھے ہیں بخوبی آپ جان چکے ہیں کہ آج کس ہستی کا انتخاب پروگرام کا حصہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، بہزاد لکھنوی جن کی پیدائش سن 1900 میں ہوئی، لکھنؤ سے آپ کا تعلق ہے، وفات سن 1974، بر صغیر کے آپ ایک معروف، ممتاز اور ہر دل عزیز شاعر ہیں کہ جن کی پیدائش لکھنؤ میں اور وفات کراچی میں ہوئی، اور یہیں کراچی میں آپ سخی حسن کے قبرستان میں آرام فرما ہیں۔ آباء و اجداد ریاست رامپور سے تعلق رکھنے والے آفریدی نسل کے لوگ تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایسٹ انڈیا ریلوے میں TTI ہو گئے، اختلاج قلب کی وجہ سے مستعفی ہونا پڑا۔ سن 1932 میں آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہو گئے۔ 1942 میں استعفیٰ دے کر پنچولی آرٹ پکچر لاہور میں ملازمت کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد واپس لکھنؤ چلے گئے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ کراچی تشریف لے آئے، اور یہیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے مجموعے جو کلام کے ملتے ہیں ان میں 3 بڑے اہم نام ہیں: کیف و سرور، چراغ طور اور کفر و ایمان۔ یہ آپ کے مجموعہ کلام ہیں جن کے نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ بہزاد لکھنوی کے جتنے بھی کلام آپ اٹھائیں گے اس میں ایک بہتات ان کلاموں کی ہے جہاں آپ مدینے کے فراق میں رنج و الم کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ ہر وقت مدینے کا ہجر ہے، سرکار کے دربار سے دوری کا ہجر ہے، جو آپ کے کلام میں اور آپ کی زبان میں جاری ہے۔ اور میں نے بہزاد لکھنوی کی تصویر بھی دیکھی ہے، اور اس تصویر میں آپ جب اس تصویر کو بغور و فکر دیکھیں تو سرکار سے آپ کی نسبت کا تعلق وہ تصویر واضح کر رہی ہے۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ بہزاد لکھنوی ہیں، دیکھنے والا کہے گا گو کہ یہ بہزاد لکھنوی ہوں یا نہ ہوں، مگر سرکار سے عشق رکھنے والا ایک سچا اور پختہ عاشق ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج پروگرام میں حسب روایت پریویس چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ، پریویس ڈائریکٹر ایجوکیشن اینڈ کرنٹ چیئرمین میٹرک بورڈ کراچی، بہت خوبصورت انداز سے آپ جس شاعر کا بھی کلام ہم ترنم میں سنتے ہیں اس پر تبصرہ کیا کرتے ہیں، اور آج ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ ہیں۔ میں آج بھی ان سے بہت کچھ سیکھ کر جاؤں گا، آپ کی طرح میں بھی طالب علم ہوں اور سیکھنے کا طلبگار۔ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہزاد لکھنوی آج آپ کے اور ہمارے عاشق ساتھ۔ رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب کی جانب میں آؤں گا، اور آپ کو یہ آج ایک اور مہمان سے میں نے تعارف کروانا ہے جو ہمارے ساتھ شریک سفر ہیں، معروف و ممتاز ثنا خان رسول ہیں۔ بڑی زندگی سے، بڑے انقلاب سے پڑھا کرتی ہیں۔ آواز کی جو سطح ہے بڑی بلند ہے، اور اس میں ایک انقلاب سنائی دیتا ہے۔ نعت میں بھی وہ انقلاب جو دلوں کو زندہ کر دے، وہ جو دل مردہ ہو چکے ہیں، وہ جن آوازوں سے زندہ ہوتے ہیں ان آوازوں میں ایک ثنا خان کا شمار ہوتا ہے۔ ملک پاکستان کا ایک معروف ترین نام اور سینئر نام حافظ قاری کلیم اللہ آج ہمارے ساتھ شریک سفر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، میں چاہتا ہوں بہزاد لکھنوی کا کوئی کلام بس ابتدا ہو، اور آپ نے بہزاد لکھنوی کے کلام تو یقیناً
عمر بھر پڑھے ہوں گے. جی. تو آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ لہذا لکھنوی کا کلام آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا مدینے کا تذکرہ. کیا بات ہے. نعت میں بھی تقریباً نعتوں میں ماشاءاللہ. بہت خوب. میری آرزو ہے مدینہ مدینہ، میری آرزو ہے مدینہ مدینہ، بس ایک جستجو ہے مدینہ مدینہ، بس ایک جستجو ہے مدینہ مدینہ، کرم کا دیکھو نوازا گیا کرم نوازا گیا. کا دیکھو نوازا گیا کہ اب روبرو ہے مدینہ مدینہ، کہ اب روبرو ہے مدینہ مدینہ، نگاہ کا عالم نہ پوچھو نہ پوچھو، نہ پوچھو نہ پوچھو، کہ اب 400 ہے مدینہ مدینہ، کہ اب 400 ہے مدینہ مدینہ، سرے گفتگو ہے. خوش رہیے. کیا بات ہے آپ اس سے. مدینہ مدینہ سرے گفتگو. مدینہ مدینہ سرے گفتگو ہے، بسے گفتگو ہے مدینہ مدینہ، بسے گفتگو ہے مدینہ مدینہ، نظر ہو کہ جہاں ہو، طلب ہو کہ حسرت، نظر ہو کہ جہاں ہو، طلب ہو کہ حسرت، ہر ایک باوضو ہے مدینہ مدینہ، ہر ایک باوضو ہے مدینہ مدینہ، میں بہزاد نازا ہوں دل کی لگن پر، نازا ہوں دل کی لگن پر. میں بہزاد
ہوں دل کی لگن پر کہ ایک گفتگو ہے مدینہ مدینہ میری آرزو ہے مدینہ مدینہ. حافظ صاحب خوش رہیے. بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضرت بہزاد لکھنوی جو سرکار کے دربار کے ہجر میں نے ابتدا میں کہا، اور اتفاق دیکھیے پروفیسر صاحب کے بہزاد لکھنوی، ادیب رائے پوری، حافظ وہ اقبال، پروفیسر اقبال عظیم، ادیب رائے پوری، بہزاد لکھنوی ہم مزاج ہیں سرکار کے دربار کے ہجر میں. ایک ہی طرح کا ان کا سفر، ایک ہی طرح کا مزاج ہے. استاد قمر سنائی دے رہے ہیں ویورز کو پیش کرتے ہوئے. بر مضمون، بر موقع، بر محل آپ کی جانب آ رہا ہوں. تبصرے کے لیے مزہ تب ہے کہ اپنی یوں بسر ہو، مزہ تب ہے کہ اپنی یوں بسر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو، قضا جب ہو تو ایسی معتبر ہو، قضا جب ہو تو ایسی معتبر ہو، میرا سر ہو نبی کا سنگ در ہو، میرا سر ہو نبی کا سنگ در ہو. جی پروفیسر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ اس وقت ہم بطور خاص عاشق رسول حضرت بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بطور نعت گو اور نعت خواں، ٹھیک ہے، آواز بھی لہن بھی ان کا کمال تھا، تو اس وقت ہم زیر بحث اس حوالے سے لا رہے ہیں. ورنہ شیئرز ان کی شخصیت کے متنوع ہیں. دیکھیے وہ ادیب بہت اچھے تھے، اچھا ماشاءاللہ، وہ شاعر بہت اچھے تھے، وہ کہانی نگار بہت اچھے تھے، وہ داستان گو بہت اچھے تھے. سلسلے ہیں ان کے، اور انہوں نے جو پرچے نکالے اس میں بھی آپ نے ابھی جو ابتدا کی میں گفتگو میں جو فرمایا کہ وہ وابستہ ہو گئے تھے بہت سارے، تو خاص طور سے ریڈیو سے جو منسلک ہوئے تو انہیں بہت سارے متنوع پروگرام کرنے پڑتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کچھ نغمے بھی لکھے، بہت مشہور ہوئے، اور غزلوں کا تو کمال ہے، جواب نہیں. لیکن ایک رات خواب ایسا آیا جس کا ذکر کیا انہوں نے کہ اس نے زندگی کو منقلب کر دیا. واہ واہ. ہم نے کئی صوفیاء، کئی اولیاء کو اس ایک لمحے میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے. فقط وہ ایک لمحہ کے خواب آیا، سرکار نے نگاہ کی، قلب پہ نگاہ کی، اور وہ پوری کی پوری ہستی ہی بدل ڈالی. بالکل ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ نہیں لکھا سوائے نعتوں کے، کچھ نہیں کہا سوائے اس میں گرامی کے، کچھ نہیں سوچا سوائے مدینے کے. اور یہی وجہ ہے کہ عاشق رسول کہلائے، اور عاشق رسول لوگوں نے کہا اور خود کہا کرتے تھے یہ مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، غلام رسول میں ہوں. ایک اور بات آپ نے تصویر کی تھی، آپ کو پتہ ہے ان کا انداز جو تھا، وہ یہاں ایک ڈورا ڈال کے اور انگوٹھا یہاں لگا کے. ان کی ہی ایک کتاب کے مطلب آخری صفحے کے پیچھے آپ نے یہ دیکھا ہے؟ جی ان کی میں نے دیکھا ہے، ان کی زلفیں ہیں، اور جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ براؤن کلر کا ان کا جو ہے وہ دستار مبارک ہے، بالکل اس طرح، اور اتنا نورانی چہرہ ہے. سبحان اللہ، اتنا نورانی چہرہ ہے کہ وہ مدینے کا حسن ان کے چہرے پہ چھلکتا ہے. اور انہوں نے تربیت بھی پھر اپنے خانوادے کی ایسی کی. ابھی حال ہی میں ان کے ایک پوتے کا انتقال ہوا ہے، اور سبھی جانتے ہیں انہیں کہ عزم بہزاد. عزم بہزاد، ہاں کیا کہنے. زیادہ عمر ان کی بھی نہیں تھی، لیکن اس قدر خلاق تھے اور اتنی کریٹیوٹی تھی، اس لیے کہ انہوں نے اکتساب کیا تھا آپ سے. تو گھر سے جب تربیت شروع ہو اور کی جائے تو وہ ہوتی ہے جسے کہیں کہ آپ نے اپنے گھر سے چراغ کو روشن کیا. سبحان اللہ. جہاں سر آپ نے بنفس نفیس کبھی دیکھا؟ جی ہاں میں نے دیکھا، میں نے جی بالکل میں نے اس مشاعرے میں، جی ہاں چونکہ 74 میں چھوٹے ہم تھے، اور میں والد گرامی کے ساتھ میں گیا تھا. 3-4 ایسے ہیں، مثلاً 2-3 جگہوں پر، بہزاد تو خیر ہیں ہی، لیکن 2-3 جگہوں پر مجھے والد گرامی لے گئے، تو یہ میری تربیت کا حصہ. کیا بات ہے، کیا بات. انہوں نے وہیں سے تربیت کرنا شروع کی. تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میں نے تو خیر زیارت کی، لیکن اس وقت جو یہ پروگرام سن رہے ہوں گے نا، وہ جو معمر ہیں تھوڑے سے،
एल्डरली हैं, उनको अपनी जवानी याद आ रही होगी, और जो थोड़े से जवानी से भी आगे निकल गए हैं उन्हें अपना बचपन याद आ रहा होगा, इसलिए कि सुबह में रेडियो से सबसे पहले तिलावत के बाद नश्र होने वाली नातें आप ही की हुआ करती। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। तो बुखारी साहब का कहना यह था कि आपकी नाते इसलिए कि आशिक रसूल हैं सिलसिला, तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि उस वक्त इनके नाते इनकी नातों में सोज भी बड़ा सदाबहार सुनाई देता, कशिश है, सोज है, जी हाँ जी हाँ। अब इसमें ये कैफियत देखिए ना आपने, वाह वाह, ये जो इस वक्त आपने नात फरमाई है, मेरी आरजू है मदीना मदीना, बस एक जुस्तजू है मदीना मदीना। एक तो इसमें मुकम्मल तौर पर अपना ख्याल जाहिर हो रहा है कि मैं क्या चाह रहा हूँ। मुझे यहाँ ये महसूस होता है कि थोड़ी सी बात हम ये कर लें कि ये जो है ना कि मेरी आरजू है मदीना मदीना, इसका सबब बज़ाहिर कुछ भी हो, बबातिन क्या है? वो ये है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो वजह वजूद कायनात हैं, सारी कायनात उनके लिए बनाई गई, तो सारी कायनात के वो रहमत के लिए हैं, रहमतुल लिल आलमीन वो हैं, रब्बुल आलमीन खुदा, खुदावंद कुद्दूस है। मैं ये कहता हूँ कि ज़रा देखिए तो सही, चप्पा चप्पा, करिया करिया, गाँव गाँव, शहर शहर, नगर नगर, बस्ती बस्ती उनकी उन्हीं का साथ, और मौलूद आपका मक्के का। लेकिन आपने जिस शहर को मुंतखब करके मदीनतुन नबी कहा, यानी मेरा शहर, नबी का शहर, वो ये मदीना है। और ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देख रहे हैं कि पूरी कायनात में मेरे महबूब ने एक शहर को महबूब बनाया है, तो फिर क्या होना चाहिए? आज मस्जिद नबवी का जो अर्ज़ तूल है, जो हुदूद अरबा है, जो रकबा है, वो सारा उस वक्त मदीना था। आज अल्लाह ये दिखा रहे हैं कि जिस शहर को मेरे नबी ने अपना कहा, उसमें अलावा सजदों के कुछ नहीं होगा। क्या बात, क्या बात। तो जब ये मरकज़ हो और ये तारीफ हो मदीने की, तो फिर क्यों ना ये कहा जाए कि मेरी आरजू है मदीना मदीना। मेरे नबी ने जिस शहर को पसंद किया वो, और फिर चूँकि वहाँ खुद है वो गुंबद खज़रा है, बस एक जुस्तजू है। तो अब ये क्या है? ये जो जुस्तजू है और मदीने का ख्याल है, ये असल में ले जा रहा है उस तरफ जिस तरफ के हुजूर की तालीमात हैं, आपकी सीरत है, आपके अफकार हैं, आपके अंदाज हैं, उस तरफ ले जा रहा है। मदीना इस्तिआरा है उस ठिकाने का जिस ठिकाने में हुजूर ने आराम भी फरमाया है और आज भी आराम फरमा रहे हैं। करम उनका देखो, नवाजा गया हूँ। अब देखिए ये तस्लीम है, ये जो आशिक होने की दलील है वो ये है। क्या पैसे से, दौलत से, सरवत से, इक़्तिदार से नहीं, कुर्सी से, मनसब से नहीं, ये इश्क़ रिसालत जो मुझे मिल गया, नसीब हो गया, लोग मुझे आशिक रसूल कहते हैं। करम उनका देखो, नवाजा गया हूँ, और फिर नवाजने के बाद अब मेरा मकाम क्या है? अब रूबरू है मदीना मदीना। वाह वाह प्रोफेसर साहब, इसको कंटिन्यू करना है, इसको छोड़ना नहीं है। और जो दो मजीद अशार हैं उसकी तरफ फिर हम वापसी में आते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा है नाजरीन, और बेहज़ाद लखनवी इतना खूबसूरत नाम हो चुका है और ताबद इसकी खूबसूरती से हम और आप महसूस होते रहेंगे। बहुत ही इनकी कही हुई नातें बहुत ही ज़्यादा मकबूल हो चुकी हैं और आपके हमारे दिलों में रची बसी हुई हैं। इन्हीं का ज़िक्र है और इस ज़िक्र से आप सब जुड़े हुए हैं। कोई भी इस ज़िक्र से हटने की कोशिश ना करे। बस एक वक्फ़े के बाद मैं वापस लौट रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद नाजरीन, एक मरतबा फिर आपका वालिहाना खैर मक़दम। मैं मोहब्बतें पेश कर रहा हूँ, नजराना अक़ीदत पेश कर रहा हूँ उस हस्ती आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि जिनकी बारगाह में बैक वक्त जिन्नो इंसो मलक शुक्राने अदा करते हैं, सलामतियाँ पेश करते हैं, दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं। और उनकी बारगाह में जो हम अक़ीदतें पेश कर रहे हैं, आज किसी न किसी उनके ग़ुलाम के तवस्सुल, वो उनका कलाम, उनके ग़ुलाम का लिखा हुआ कलाम उनकी बारगाह में पेश कर रहे हैं, फिर ये कैसे रद्द हो सकता है? आप और हम सब इस ज़िक्र में शरीक हैं। आज हमारे साथ इस नशिस्त में प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई और हाफिज़ क़ारी कलीमुल्लाह साहिब समेत बेहज़ाद लखनवी भी मौजूद हैं। अपने ज़िक्र के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए बेहज़ाद लखनवी से मोहब्बत करने वाले आप बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उनके मिजाज से भी आशनाई रखते होंगे, मगर वो लोग जिन्होंने इनके सवाने हयात को पढ़ा होगा, गौर व फ़िक्र किया होगा, वो जानते होंगे जिगर ने
ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ 2 اشعار کہے تھے. میں بہزاد لکھنوی کی نظر کر رہا ہوں کہ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل. اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر. وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. جی پروفیسر صاحب. سبحان اللہ، کیا اچھی تشریح آپ نے فرمائی. ان کی شخصیت کی تہیں جو ہیں وہ آپ نے کھولی ہیں. کیا بات. میں وقفے میں جانے سے پہلے ان کے اشعار کی تفہیم کی کاوش کر رہا تھا، اس لیے کہ تہ درتے معنی ان میں پوشیدہ ہیں. یہ سمندر ہیں معنی کے، تفہیم کے، افکار کے. کیا بات. تو میں جس شعر پہ میں اب آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نگاہوں کا عالم نہ پوچھو نہ پوچھو. نگاہوں کا عالم. اب ذرا خوبصورتی دیکھیے کہ اس سے پہلے کے اشعار بتا چکے ہیں کہ جستجو کیا ہے اور تمنا کیا ہے. اب نگاہوں کا عالم نہ پوچھو نہ پوچھو کہ اب 4 سو ہے مدینہ مدینہ. اب یعنی ایک زمانے میں یہ ارتقائی منزل ہے. میں یہ بتانے کی یا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نگاہوں کا ایک معاملہ ابتداً وہ ہوتا ہے کہ مرکوز کوئی چیز ہو، اس کی طرف توجہ کر کے اسے اتارا جائے نظروں میں. پھر جب وہ نظروں میں کھپ جائے تو اب نظر کسی طرف جائے نظر وہی آتا ہے. یہ جو ارتقائی جلوہ دیدار دیدم کیا کہنے، ہر چیز جمال یار دی. یہ جو چیز ہے نا، یہ مقام جب آ جائے یہ ارتقائی مقام ہوتا ہے. یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ اب نگاہوں کا عالم یہ ہے کہ جدھر میں دیکھتا ہوں مجھے مدینہ نظر آتا ہے. وہ چیز نظر نہیں آتی جو میرے نظروں کے سامنے ہے، وہ بدل جاتی ہے مدینے سے. یہ جو ارتقائی اور یہاں ایک خوبصورت ترکیب ہے جو کہ محاسن میں آتی ہے. یعنی تکرار بھی ہے اور تکرار کے ساتھ ردیف کو اولا مصرے کی تکرار سے ملانا بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ردیف کو نبھانا ہے نا. اب دیکھیے یہاں ہے مدینہ مدینہ سرے گفتگو ہے. مصرے اولا شروع ہو رہا ہے ردیف سے، اس لیے کہ ثانی مصرع ردیف پر آئے گا. جوڑ رہا ہے یہ شعر. کیا یہ دیکھیے سرے گفتگو. مدینہ مدینہ سرے گفتگو ہے، پسے گفتگو ہے مدینہ مدینہ. یہ جو چیز ہے نا، تو پہلی چیز تو یہ کہ دونوں چیزیں انہوں نے ملائی ہیں. یہ تکرار حسین بھی ہے اور تکرار حسین کی نسبت اگر ردیف سے ہو جائے تو پھر تکرار حسین تر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. لیکن اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ تضاد بھی ہے، یعنی سرے گفتگو اور پس گفتگو تضاد بھی ہے. سرے گفتگو اس سامنے ہے تو بات ہو رہی ہے، اور جب سامنے وہ چیز نہیں ہے تو پس تو یہ مطلب یہ ہوا کہ شب و روز دن رات ہر ساتھ چاہے سامنے ہو یا نہ ہو، ہجر ہو یا وصال ہو، ذکر اسی کا کمال. واہ 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 پروفیسر بہت خوب بہت خوب. حافظ کلیم اللہ سے آپ کو ایک اور کلام میں بہزاد لکھنوی سے کہ قلم سے رقم کردہ انہی کی کیفیات کو ترنم میں ڈھالنے کے لیے آج حافظ کلیم اللہ ایک بہترین اضافہ ثابت ہوئے ہیں عشق کے رنگ کے اس سفر میں. یہ بڑے نرالے رنگ ہیں، بڑے خوش رنگ ہیں اور بڑے خوبصورت رنگ ہیں، بڑے حسین دلکش رنگ ہیں اور دل ربا رنگ ہیں. اور آج بہزاد لکھنوی کہ جن کی دل ربائی کے کیا کہنے اور جن کے حسن و جمال کے کیا کہنے. ماشاءاللہ حافظ صاحب حضرت بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جاں وہی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں
یہ انہیں کا کرم ہے، انہیں کی عطا، ایک کیفیت دل نشین رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، اللہ اللہ وہاں کا سجود و خیال، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ 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 وہاں کا وہ کیف و دوام، وہ صلاۃ و سکون آفری رہ گئی، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نا ہم لوٹ کر، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نا ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ حافظ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت سبحان خوب، اللہ، بہت خوب حافظ صاحب۔ یہ وہ کلام ہے حضرت بہزاد لکھنوی کا کہ جو مقبول خاص و عام ہے، ہر ایک اس سے جو حضور کی نعت سنتا ہے، جو حضور کے دربار میں جانے کا تمنائی ہے، جو وہاں سے آ کر اس دربار کی یاد میں محو و مستغرق ہے، وہ اس کلام سے آشنائی رکھ۔ بہزاد لکھنوی کی قبر پر کروڑوں کروڑوں سلامتیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ وہ آج یہ جو ہمیں ساز و سامان دے کر گئے ہیں، یہ جو تحفہ دے کر گئے ہیں، ہمارے محسن ہیں بہزاد لکھنوی، دکھا بہزاد کو، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایسا مصرع ہے، ایسا مصرع ہے کہ خوشا قسمت کے محراب النبی میں، خوشا قسمت کہ محراب النبی میں کسی کا نقش پا ہے اور میں ہوں، دکھا بہزاد کو ہر سال طیبہ، یہی پیہم دعا ہے اور میں ہوں۔ واہ پروفیسر صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت بہزاد لکھنوی، سبحان اللہ، سبحان اللہ حافظ صاحب نے اس کیفیت میں انعام کی صورت میں ہمیں وہاں پہنچا دیا۔ اللہ کوئی شک نہیں کہ جس وقت یہ پڑھی جا رہی تھی تو وہ منظر آ رہا تھا ذہن میں جو ہم سب کو نصیب رہا ہے، محسوس کیا کہ آپ کا تخیل وہی ہے، جو بھی سنے گا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں گے، کیا بات ہے، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں کیفیت یہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسے اگر
ہم نعت کی تعریف کی ذیل میں سمجھنے کی اور استحسان کی کوشش کریں تو دیکھیے یہ دو چیزوں سے مملو ہے. ایک تو واردات قلبی یہ ہے اس کے اندر, اور ایک کیفیات مدینہ. یہ دونوں چیزیں جب شاعر اپنے اوپر تعریف کرتا ہے تو وہ ان دونوں کی تعریف نہیں کر رہا ہوتا, صاحب مدینہ کی تعریف کر رہا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اظہار خود ہو سے واردات قلبی کا. جی ہاں, اور پھر اپنے اوپر جب واردات اس طرح کی ہو, واردات قلبی جیسے میں عرض کر رہا ہوں, اس سے وہ گزرے اور متزلزل ہو اور مرتعش ہو تو وہ پھر اندر سے ہلتا ہے, اندر سے ہلتا ہے تو پھر یہ, اور پھر اس کا ضبط جواب دے جاتا ہے, حضور سے نہ کہے تو کس سے کہے, کس سے کہے. اور یہ کیفیت خود بتا رہی ہے نا کہ آنا مجبوری ہے, لیکن آتے ہوئے یہ نہ دیکھنا کہ آ گئے ہیں وہیں رہ گئے. یہ جو ہے نا کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی. اب ذرا دیکھیے دو چیزیں ہیں یہاں. ایک قلب حیراں, حیرتوں کے سلسلے سوزے نہا تک آ گئے, ہم نظر تک چاہتے تھے تم تو جہاں تک آ گئے. سبحان اللہ. تو یہ والی جو بات ہے نا حیراں ہونے والی, تو قلب حیراں کی وہاں جا کے جو انوار دیکھے, افضال دیکھے, انداز دیکھا, تو قلب جو ہے وہ قلب حیراں میں بدل گیا, تبدیل ہو گیا. اور پھر یہ کہ وہاں جو تسکین ہوئی, ذرا یہ دیکھیے ایک چیز, آنے سے یہ ہوا کہ تسکین جو تھی نا وہاں, یہ جو کلام ہے پروفیسر صاحب کس قدر سکون ساز ہے, بڑا سکون ساز ہے, انتہا سکون ساز کلام ہے, بڑا محرک ہے, تحریک دیتا ہے نا. وہ آپ ایک آدھ مرتبہ فرما چکے ہیں انقلاب والی بات, تو یہ دلوں کو منقلب کرتا ہے. آنے کے بعد یہ ایسا مجبور کرتا ہے یہاں سے واپس جانے پر کہ دل مانتا ہی نہیں کہ بس ایک لمحے کے لیے بھی یہاں رہا جائے. یہی چیز ہے نا, یعنی گو کہ انسان اپنے جو ہے بچوں کی فکر میں اور اپنے گھر کی فکر میں واپس ضرور آ جاتا ہے. آ کر اگر یہ کلام سن لے, آ کر اگر یہ کلام سن لے سما میں یا نعت میں, اس میں یہ بھی کہ جو بھی اس کو محسوس کر رہا ہے نا اپنے آپ کو وہاں سے آتے ہوئے, وہ جو ہے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ منبودم, بہرسو رقص بسمل بود شب جائے کہ منبودم. میں نے محسوس کیا ہے کہ بہزاد لکھنوی جیسے عاشق جو ہیں وہ مواجہ کا طواف جیسا آتے جاتے کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, نمی دانم چے منزل است شب جائے کہ من ہستم, بہرسو رقص بسمل است شب جائے کہ من ہستم. وہ اپنی اس وقت کیفیت بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں, جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں دل وہیں رہ گیا جہاں وہیں رہ گئی. اچھا یہ جو ہے نا کہ یہ دل اور جان وہاں رہ جانا اور خود یہاں آ جانا, یہ ہے وہ فرق کہ ہم آ تو گئے ہیں مجبوراً, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان ہو گیا. واہ واہ واہ, بالکل. اسی طرح ایک اور چیز یہاں یاد آتے ہیں ہم کو, وہ شام و سحر. کیا کہنے, اب ذرا دیکھیے ان شام اور ان سحر کی جو اختلافی امتیازی تخصص کی کیفیت ہے, وہ اس شام اور اس سحر کی نہیں ہے جہاں ہم بیٹھے. نہیں ہے, بہت عمدہ بات. یہ فرق ہے, جگہ کا فرق نہیں ہے, جگہ کے اندر انوار اور افضال اور صبح و شام کی کیفیات کا فرق ہے, مسامع ماحول کا فرق ہے. فرق ہے نا صاحب. سکون کہاں سے لائیں گے, ہاں وہ یہی بات انہوں نے کہی, وہ سکون دل و جان اور روح و نظر یہ انہی کا کرم ہے, انہی کی عطا. پہلی بات تو یہی کہ جو چیز رہ گئی ہے نا وہ اپنی نہیں تھی, وہ بھی انہی کی عطا اور انہی کا کرم تھا, لیکن ایک چیز متمتع کر گئی اور وہ لے کے آیا ہوں میں. وہ کیا ہے, ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی. سب چیزیں وہاں رہ گئی نا, لیکن جو کیفیت ہے جو میرے دل کے اندر نشیں ہو گئی ہے, جاگزی ہو گئی ہے, وہ میں لے کے آ گیا ہوں. یہ میرا تحفہ ہے, یہ ان کی عطا ہے, اور یہ میرا انعام ہے. آخری چیز ایک اور جگہ میں عرض کروں کہ یہاں دیکھیے پھر وہی دوبارہ اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام. سجود و قیام یہاں کا بھی ہے جی جی, لیکن حدیث مبارکہ کے مطابق بھی وہاں جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں ان کا ثواب کتنا ہے, 50,000 70,000 بھی کہا ہے. خیر, لیکن یہ کہ یہاں سے زیادہ ہے, یہاں سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, زیادہ, بہت زیادہ, بہت زیادہ. تو ایک تو یہ بات کہ اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام, اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام,
یہاں بھی ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کا فرق ہے۔ اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف و دوام، یہاں آ کر بلکہ کیف دوام، کیف دوام ہونا چاہیے، واو نہیں ہے یہاں، یہ کتابت کی غلطی ہے۔ اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، دوام ہمیشہ کے لیے، اور کیف سکون، ایسا سکون جس کا تعطل نہیں ہے، جس کا تتمہ نہیں ہے، جس کا اختتام نہیں ہے، کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، پرپیچول ہے۔ کیا بات ہے، پرپیچول کا لفظ صحیح ہے یہاں کنٹینیوٹی کی بجائے، تو پرپیچول ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ اللہ وہاں کا کیف دوام، کیف دوام، ہاں صلاۃ وہ صلاۃ و سکون آفرین رہ گئی۔ اب یہ جو سلام اور سکون اور صلاۃ اور نماز کا آفری ہونا ہے، یہ ہے وہ کمال کہ جو عاشق رسول ہی محسوس کر سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت ہی خوب پروفیسر صاحب۔ حضرت بہزاد لکھنوی کے ساتھ آج کیسا سفر رہا؟ سبحان اللہ و بحمدہ کا، بہت بہت خوب رہا، انہی کی وجہ سے ایک بار پھر حضوری تو نصیب ہو گئی، ہمارا یقین ہے، حاضری بھی انشاءاللہ ہوگی، انشاءاللہ ضرور ہوگی، ضرور ہوگی۔ اور میرے ناظرین میں بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کی تمنائی ہیں، اور سنا ہے بہزاد لکھنوی کو تو دل وہیں پہنچ گیا ہوگا جہاں وہیں پہنچ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج پروگرام میں بہزاد لکھنوی کے یوں تو کئی کلام ہیں، لیکن میں بہزاد لکھنوی کے کلام پر تتمہ نہیں کر رہا، فقط بیدم شاہ وارسی کے اس مصرے پر تتمہ کر رہا ہوں، اور بہزاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کر رہا ہوں۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ پروگرام عشق کے رنگ سے اپنے میزبان سید سلمان گل کو دیجئے اجازت۔ حافظ کلیم اللہ صاحب کا میں مشکور ہوں کہ آج آپ شریک سفر رہے۔ قبیلہ حسان سے تعلق یافتہ ہر ایک شخصیت کا انتخاب روزانہ ہوتا ہے، آپ کے حصے میں بہزاد آئے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو یہ قبول فرمائے، آپ کے نذرانہ عقیدت۔ اور پروفیسر صاحب تو میرے ساتھ بطور میزبان یہاں بطور مہمان بھی تشریف فرما ہیں ان نشستوں میں۔ پروفیسر صاحب یہ سفر وہ حسین سفر ہے، یہ مومنٹس ریممبریبل مومنٹس ہیں، ناقابل فراموش مومنٹس ہیں، ہم انہیں کبھی نہیں بھول سکتے۔ ایکسٹیسی جسے کہتے ہیں نا، بالکل ایسے، الوہیت، الوہیت، کیا یہ لمحات الوہیت ہیں۔ واہ واہ پروفیسر صاحب، اللہ کریم بس ہماری یہ سعادت قبول فرما، ARYQ TV کی یہ کاوش قبول فرما لے۔ پروگرام عشق کے رنگ سے اپنے میزبان سید سلمان گل اور پروفیسر انوار احمد زئی کو دیجئے اجازت۔ زندگی رہی تو پھر کبھی ہوگی ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ